اگر شپ میں پانی آ جائے تو شپ ڈوب جائے۔ ان قریب اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر رچا بسا دے گا۔ علم وہی ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے دنیا میں پیدا کیا ہے؟ آپ کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا، اس میں آپ جٹے رہیں۔ تاریخ کو پڑھنا ہمارے لیے بحیثیت ایک مسلم طالب علم کتنی اہمیت ہے اس کی۔ اپنی تاریخ سے ناواقف ہو وہ قوم اپنے مستقبل کے معالم کی تعین نہیں کر سکتی۔ ماں کے حسن انتخاب سے ہونا چاہیے، وہ بچوں کا مستقبل ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں اس میں غلطیاں کم، غلط فہمیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سب سے زیادہ ہمارے اخلاق کے حسنہ کے مستحق ہمارے والدین ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام گفتگو میں۔ یہ پروگرام آپ ہی کا پروگرام ہے۔ ہم آپ کی ملاقات محترم علماء اکرام سے کراتے ہیں تاکہ دینی، شرعی اور دنیاوی رہنمائی ان علماء اکرام سے ہم حاصل کریں۔ آئیے سب سے پہلے ہم شیخ محترم کا استقبال کرتے ہیں اور پھر اپنے سوالات کی طرف اور دینی رہنمائی کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ شیخ محترم، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اہلا و سہلا و مرحبا۔ بارک اللہ فیک۔ شیخ محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حج سے اور اعمال حج سے بڑا گہرا تعلق ہے، تو اس مناسبت سے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کچھ اہم پہلو آپ ذکر کریں جن کا تعلق ہم سے بھی ہے، اور ایک معنوں میں ان کی زندگی میں ہمارے لیے کیا نصیحتیں اور کیا واعظ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو سدھار اور سنوار سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ ابو الانبیاء ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء ہیں وہ آپ ہی کی نسل سے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی بڑی قربانیاں ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے اور پرورش پائی جہاں پر ہر طرف شرک اور مشرکین کا بول بالا تھا، یہاں تک کہ ان کے والد بھی مشرک تھے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کو دعوت دینے کے سلسلے میں بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اپنے دعوت توحید پر، عقیدہ توحید پر جمے رہے۔ اور ایک آزمائش ابراہیم علیہ السلام پر یہ بھی آئی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا وطن چھوڑ کر کے جانا پڑا، ہجرت کرنی پڑی۔ یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ یہ بھی ایک آزمائش کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی ہاجر اور نومولود اسماعیل علیہ السلام، بالکل بچے تھے، ان دونوں کو لے جا کر کے مکے کی بے آب و گیاہ سرزمین پر چھوڑ کر کے واپس آ گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہت بڑی آزمائش۔ ایک اور بڑی آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ پیش آئی کہ جب اسماعیل علیہ السلام تھوڑا سا چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، بچپن ہی تھا، ابھی چلنے پھرنے کی عمر ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ حکم کیا، صرف خواب میں اشارہ ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے، لیکن انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے، تو اسماعیل علیہ السلام بھی دیکھیے کیسے ہونہار فرزند ہیں ابراہیم علیہ السلام کے،
کہ فوراً کہتے ہیں کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو اپنے لخت جگر کو، پہلوٹے اکلوتے فرزند کو ذبح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لٹا دیتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ان کو کوئی بڑی مشکل میں نہیں ڈالتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اے ابراہیم، جو آپ نے خواب دیکھا اس کو تو سچ کر دکھایا، آزمائش میں پورے اترے، حالانکہ یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی، لیکن آپ کو اپنے فرزند کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے بجائے یہ مینڈھا ہے، اس کو ذبح کر دیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کو ذبح عظیم کا نام دیا گیا۔ تو اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی زندگی میں بہت ساری آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا، لیکن ساری آزمائشوں میں وہ پورے اترے، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ جب ان ساری آزمائشوں میں پورے اترے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ملا ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا اللہ تعالیٰ نے، انی جاعلک للناس اماما، سارے لوگوں کے ہم آپ کو امام بناتے ہیں۔ چنانچہ اس دنیا میں جو بڑے مذاہب پائے جاتے ہیں اسلام کے علاوہ، عیسائیت ہے اور یہودیت ہے، تو جو مسلمان ہیں وہ تو ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہی ہیں، ان سے عقیدت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو عیسائیت کو ماننے والے عیسائی ہیں، یہودیت کو ماننے والے یہودی ہیں، یہ لوگ بھی ان سے عقیدت رکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے، بلکہ وہ تو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، تو اللہ تعالیٰ کو اعلان کرنا پڑا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ وہ نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، وہ تو حنیفا مسلمہ تھے، سارے مذاہب سے بیزار ہو کر، بت پرستی سے بیزار ہو کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بن کر کے اپنی زندگی انہوں نے گزاری تھی۔ اور ہر ایک اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے۔ مسلمان تو ابراہیم علیہ السلام سے اپنا تعلق جوڑتے ہی ہیں، اور وہ تعلق جوڑنے میں حق پر ہیں، سچے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے سے زیادہ قریب ہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہم سے زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، کہ ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ اقرب جو ہیں وہ کون ہیں؟ جنہوں نے ان کی اتباع کی، للذین اتبعوہ، اور اس کے بعد یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، حقیقت میں مؤمن ہے، اہل ایمان ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دو ہی رسولوں کو اپنا خلیل بنایا، ایک تو ابراہیم علیہ السلام ہیں، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ خلیل کا معنی ہے بتاتا ہوں ابھی۔ اور دوسرے جو ہیں ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان دونوں کو اپنا خلیل بنایا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے جو القاب ہیں ان میں سے ایک لقب جو ہے خلیل الرحمن یا خلیل اللہ، اور ابراہیم خلیل کے نام سے مکے میں ایک سڑک بھی ہے بالکل حرم کے قریب، شارع ابراہیم خلیل۔ خلیل جو ہے خلت سے ہے، خلت کے معنی دوستی اور قرب کے ہیں۔ اصل میں جو دوستی ہوتی ہے، جو اپنائیت ہوتی ہے، جو قرب ہوتا ہے، اس کے بہت سارے درجے ہوتے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ اور ارفع درجہ خلت کا ہے، اور یہ درجہ ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا، اور ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درجہ حاصل ہوا تھا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کچھ مختصر باتیں تھیں، اور ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ کے نام پر پوری سورت نازل ہوئی، سورۃ ابراہیم۔ قرآن مجید میں
ایک صورت کا نام سورۃ ابراہیم ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ محترم، حج کے جو اعمال حجاج اور اسی طرح عمرے میں جو معتمرین اعمال انجام دیتے ہیں، جو مناسک انجام دیتے ہیں، عبادتیں انجام دیتے ہیں، ان میں بہت ساری عبادتوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ واقعات سے ہیں، اس پر آپ براہ کرم روشنی ڈالیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چاہے عمرہ کرتے ہوں کوئی یا حج کرتے ہوں، اس میں ایک جو اہم عمل ہے وہ کعبے کا طواف ہے۔ تو کعبے کو کس نے بنایا، اس کے متعلق نا انشاءاللہ مزید تفصیل سے بات کریں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اسماعیل علیہ السلام کی معیت میں۔ اسماعیل علیہ السلام مددگار کے طور پر، معاون کے طور پر تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اس کی بنیادوں کو اوپر اٹھا رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور اس وقت یہ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو کعبے کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے بہت ہی گہرا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنا کی، اس کی تعمیر کی، اور ساتھ میں اسماعیل علیہ السلام تھے، اور وہیں پر ایک مقام ابراہیم ہے جی، اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی دیواریں ذرا اوپر اٹھ گئیں تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے مزید کعبے کی دیوار کو بلند کر رہے تھے، مزید پتھر رکھ کر کے دیوار کو اونچی کر رہے تھے، اور اس میں ایک معجزے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ایسے ہی بیٹھ گئے، ابھی بھی وہ نظر آتے ہیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس پتھر کی یہ بھی خصوصیت تھی کہ جیسے جیسے کعبے کی دیواریں اونچی ہوتی جاتی تھیں، وہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر مکمل کی۔ یہ ہے۔ اور ایک چیز جس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ہونہار فرزند اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے، وہ زمزم کا کنواں ہے، کہ جب بچے تھے اپنی ماں کے ساتھ وہاں پر تھے، نہ پینے کے لیے کوئی چیز تھی، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز، تو اسماعیل علیہ السلام نے جو پیر مارے، یا ایک روایت کے مطابق جبریل علیہ السلام نے آ کر کے اپنے پیر مارے تو وہاں سے زمزم کا کنواں پھوٹ نکلا، چشمہ پھوٹ نکلا، بعد میں اس کو کنواں بنا دیا گیا۔ اور اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہاجر ہیں، پانی کی تلاش میں اور پانی کی جستجو میں ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف جو چکر لگا رہی تھیں صفا اور مروہ کے بیچ، تو اس کو حج کا ایک رکن بنا دیا گیا، عمرے کا ایک عمل بنا دیا گیا۔ اور اسی طرح حج کے موقع پر جو قربانی دی جاتی ہے، وہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینی چاہی، لیکن اللہ تعالیٰ کے کہنے پر اسماعیل علیہ السلام کے بجائے ایک مینڈھی کی قربانی دی، اور وہ روایت، وہ طریقہ، وہ عمل حج کے ساتھ ابھی تک بھی برابر چلا آ رہا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، ویسے بہت بڑی تفصیل ہے، بڑی لمبی تفصیل ہے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق جتنے سے۔ بھی اعمال ہیں حج کے، ان میں کا کوئی نہ کوئی عمل ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یا ان کے کسی واقعے سے جڑا ہی ہے۔ بالکل بالکل۔ ابھی ہم شیخ محترم سے مکۃ المکرمہ اور اسی طرح کعبۃ اللہ کے مسجد حرام کے فضائل انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ یہ جو کعبۃ اللہ ہے، یہ مکے میں موجود ہے، اور یہ جو مکہ شہر ہے ایک مقدس شہر ہے، ایک مقدس جگہ ہے مسلمانوں کے پاس، اسلام کے پاس۔ اور جب کوئی شخص مکے میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو امان مل جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص مکے میں پناہ لے لیا تو اس کا دشمن بھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ امن البلد الامین ہے۔ اور مکے کے بہت سارے نام ہیں، مکے کو بکہ بھی کہتے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا نام بکہ بھی ہے، مکہ بھی ہے، اور اسی طرح البلد الامین بھی ہے اس کا نام، امن والا شہر۔ اور اسی طرح سے اس کو ام القریٰ بھی کہتے ہیں، ام القریٰ۔ اور اس کا ایک نام صرف البلد بھی ہے۔ شہر مکہ کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
اس کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد، اور سورۃ التین میں بھی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، امن والا شہر۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس مکے کو، اس شہر کو، جو کہ پہلے بے آب و گیاہ سرزمین تھی، جہاں پہ نہ پانی تھا، نہ کوئی سبزہ تھا، کوئی درخت نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبے کی تعمیر کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی جو بنیادیں تھیں ان کو اٹھا رہے تھے، ان کو بلند کر رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے کیا، یہاں تک کہ کعبے کی تعمیر مکمل ہوئی تو کعبے کے کونے میں، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے، صحیح روایتوں میں، کہ جبریل علیہ السلام جنت سے ایک پتھر لائے اور اس پتھر کو کعبے کے ایک کونے میں نصب کیا گیا، جس کو حجر اسود کہتے ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلے وہ بالکل سفید تھا، لوگ اس کو چھوتے رہے اور بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق گنہگار جو اس کو چھوتے ہیں اس کے سبب اس کے اندر سیاہی آتی گئی، یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا، تو پھر اس کو حجر اسود کہا جانے لگا۔ تو یہ کعبہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اس کے بارے میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے مسجد حرام یعنی کعبے کو تعمیر کیا گیا۔ تو ابو ذر نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی۔ چنانچہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، یعنی اس کی خاطر کہ لوگ وہاں جا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تو اس کی خاطر جو سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ ہے جو کہ بکہ میں ہے، مکے کا ایک دوسرا نام بکہ ہے، للذی ببکۃ، جو کہ بابرکت ہیں، مبارکن، وہدی للعالمین، سارے لوگوں کے لیے وہاں پہ ہدایت ہے، ہدایت کے سرچشمے ہیں، ہدایت کی روشنیاں وہاں سے سارے عالم میں پھیلتی ہیں، فیہ آیات بینات، وہاں پر کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں، اس میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، زمزم کا کنواں ہے، اور دوسرے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ومن دخلہ کان آمنا، اس کی ایک خصوصیت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ جو شخص بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو امان مل جاتی ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہاں تک کہ اس کا جو دشمن ہے، جانی دشمن، اور یہ بات جاہلیت میں بھی موجود تھی، جاہلیت میں بھی اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر کے مکے میں داخل ہو جاتا اور جو مقتول ہے اس کے ورثہ، اس کی کوئی اولاد اپنے باپ کے قاتل کو دیکھتی مکے میں یا مسجد حرام کے پاس تو پھر نظر انداز کر دیتے، اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچاتے۔ ومن دخلہ کان آمنا، یہ مکے کی اور مسجد حرام کی خصوصیتیں ہیں۔ اور مسجد حرام کی ایک خصوصیت، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا دوسری جگہوں میں 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، جی سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے میری نصیحت ہے کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ اس بات کی کوشش کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسجد حرام میں جا کر کے نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے، وہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو حرم مکی جو کہتے ہیں، اس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ بعض علماء کے پاس جو بیت اللہ ہے، کعبہ ہے، اور کعبے کے اطراف جو عمارت بنائی گئی ہے نماز پڑھنے کے لیے، جس کو ہم مسجد حرام کہتے ہیں، صرف اسی پر حرم مکی کا اطلاق ہوتا ہے، یا بعض علماء کے پاس حدود حرم کے اندر جو بھی جگہ موجود ہیں
وہ ساری جگہ ان کے پاس حرم مکی کہتے ہیں، یعنی ان کے پاس جہاں بھی وہ نماز پڑھیں بس حدود حرم کے اندر ہوں، حرم کے حدود ہیں، تو حدود حرم کے اندر جو بھی جہاں بھی نماز پڑھے گا ان کے خیال کے مطابق اس کو 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور یہ جو حدود حرم ہیں یہ بھی متعین کر دیے گئے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں وہ متعین کیے گئے ہیں۔ تو جو شخص کے ان کے اندر آ جاتا ہے، ان حدود کے اندر آ جاتا ہے، یعنی حدود حرم کے اندر آ جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ کچھ آداب کا خیال رکھے۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہاں پر وہ کوئی شکار نہیں کر سکتا، کوئی شکار نہیں کر سکتا، بلکہ شریعت نے اس بات کا حکم دیا کہ اگر کوئی شکار کہیں پناہ لیا ہوا ہے کسی جگہ، جیسے سایہ ہے، سایہ دار درخت ہے، یا کسی پتھر کے بازو کچھ سایہ ہے، وہاں پہ کوئی شکار ہے، تو آپ اس کو شکار نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو ڈرا بھی نہیں سکتے، آپ اس کو پریشان بھی نہیں کر سکتے، بلکہ کہیں شکار کھڑا ہے تو اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ شکار ہے، کوئی غلط قسم کا آدمی نہ اس کو شکار کر لیں۔ اور اسی طرح سے حدود حرم کے اندر اگر کوئی درخت اگا ہے تو پھر اس کو کاٹ بھی نہیں سکتے، اس کو توڑ نہیں سکتے، یہ بھی ایک حکم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا کہ وہاں پہ زمزم کا کنواں بھی ہے، جو اسماعیل علیہ السلام کے پیر مارنے کے سبب، یا جبریل علیہ السلام کے پیر مارنے کے سبب وہ چشمہ نکلا، اور بعد میں اس کو گھیر کر کے کنویں کی شکل دے دی گئی۔ اور وہیں پر مسعی ہے جہاں پہ سعی کی جاتی ہیں، تو صفا اور مروہ کے بیچ، اور مکے کے اندر ہی مزدلفہ بھی موجود ہیں جہاں پر کہ حجاج ایک رات قیام کرتے ہیں، مشعر حرام، اور مینا بھی ہے، یہ بھی حرم کے اندر داخل ہیں، اور جہاں پر کہ 8 تاریخ کو پہنچ جاتے ہیں حجاج۔ اور اسی طرح سے یوم النحر کے بعد والی رات اور اس کے بعد کی جو 2 راتیں ہیں وہاں پر رات گزارتے ہیں، اور اس سے متصل ہی عرفات ہے، اگرچہ وہ حدود حرم کے باہر ہیں لیکن وہ بھی بہرحال مکے کے اندر ہی ہیں۔ تو اس طرح سے حج سے متعلق جتنے بھی اعمال ہیں ان کا تعلق مکے سے ہے، تو حجاج کے لیے یا حج کرنے والوں کے لیے مکے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ مکے کی طرف سفر کر رہا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم، ایک ابھی کچھ دن پہلے ایک تصویر دیکھنے میں ملی کہ حرم میں جتنے حجاج آئے ہوئے ہیں وغیرہ، وہ نمازیں پڑھنے سے زیادہ یا تلاوت قرآن مجید کرنے سے زیادہ یا ذکر و اذکار سے زیادہ یا طواف وغیرہ سے زیادہ سارے لوگ موبائل میں لگے ہوئے ہیں، اور ایکمانوں میں تصویریں لی جا رہی ہیں، ویڈیو کالز وہاں سے کیے جا رہے ہیں۔ یقینی طور پر سب کو ایک الگ خوشی ہوتی ہے، اور دوسروں کے ساتھ شاید ہو سکتا ہے یہ خوشی وہ شیئر بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسجد حرام کا جو ادب ہے اس کے تعلق سے، تصاویر کے تعلق سے خاص طور سے آپ رہنمائی فرمائیں۔ ظاہر بات ہے، حقیقت میں یہ جو تصویر کشی ہے یہ اسلام میں حرام ہے، لیکن یہ عموم بلوہ کے تحت علماء نے بھی اس کو نظر انداز کر دیا، تو ہم بالکل اس کو اب حرام تو نہیں کہہ سکتے، ضرورتاً لی جا سکتی ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ جو ویڈیو کال کرتے ہیں، کبھی کبھی اگر کر لیا تو بھی ہے نا کوئی حرج نہیں، لیکن جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ کس مقصد سے وہاں پہ پہنچے ہیں اس کو ذرا یاد رکھیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے ہمیشہ سیلفی سیلفی سیلفی، جہاں بھی پہنچو سیلفی، اس میں دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، اس سے بچیں، آپ کے اعمال برباد ہوں گے۔ اور سیلفی کے چکر میں بعض لوگ جو مقدسات ہیں ان کی بے حرمتی کر بیٹھتے ہیں۔ تقریباً 2-3 سال پہلے کا واقعہ ہے، میں حرم میں پہلی منزل پر ایک ایسی جگہ بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا جہاں سے کعبہ نظر آ رہا تھا۔ ایک شخص ایک ہاتھ میں موبائل اور دوسرے ہاتھ میں چپل لے کر کے گزرا، تو اچانک اس کو محسوس ہوا کہ یہاں سے کھڑے ہو کر کے اگر سیلفی لیں تو بہت بہترین سیلفی آئی۔ یہ سوچ کر کے جلدی جلدی قریب آیا میرے، اور آ کر کے اس نے کیا کیا پتہ ہے؟
وہاں پر مصاحف رکھے ہوئے تھے, قرآن مجید رکھے ہوئے تھے, قرآن مجید پر چپل رکھا اور سیلفی لینے لگا. نعوذ باللہ. احساس ہی نہیں ہے کیا وہ کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میں اٹھا کر کے وہ چپل پھینکا اور اس کو ڈانٹا, لیکن وہ اس کو کوئی احساس نہیں. تو ایسے لوگوں کے مکہ آنے سے بہتر ہے کہ وہ نہ آئیں, جن کو وہاں کی جو عظمت ہے, وہاں کی جو حرمت ہے, اس کا خیال ہی نہیں. جزاکم اللہ خیرا. محترم ناظرین کرام, مکہ المکرمہ کے بڑے فضائل تھے جن میں سے چند ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اسی طرح مسجد حرام کا جو ادب ہے, کعبۃ اللہ کا جو ادب ہے, اس کا بھی لحاظ اور خیال رکھا جائے. یہاں پر ہمارا یہ ایپیسوڈ ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر. مرسی ٹی وی, پیغام رحمت.